اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سنتیں و آداب کا موضوع ہے ہمارا تیسرا سبجیکٹ۔ آج ہم کو حظر و اباحت کا بیان پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 10 ہے، حظر و اباحت۔ حظر کا معنی ہوتا ہے منع ہونا، اباحت کا معنی ہوتا ہے جائز ہونا، اجازت ہونا، مباح ہونا۔ حظر و اباحت کا بیان اس کتاب میں ان چیزوں کا بیان ہے جو شرعاً ممنوع یا مباح ہیں۔ ممنوع جس کو نہیں کیا جا سکتا، مباح جس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اصطلاح شرع میں مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، کرنے کی بھی اجازت ہو، چھوڑنے کی بھی اجازت ہو، نہ اس میں ثواب ہے نہ اس میں عذاب، کرنے پر ثواب بھی نہیں، چھوڑنے پر عذاب بھی نہیں، مباح۔ اکثر کام ایسے ہی ہیں۔ مکروہ کی دونوں قسموں کی تعریفیں بہار شریعت حصہ دوم میں ذکر کر دی گئیں، وہاں سے معلوم کریں۔ دیکھیے وہ جب مسائل پڑھائیں گے تو وہاں پر آ جائے گا۔ اس کتاب کے مسائل چند ابواب پر منقسم ہیں۔ سب سے پہلے کھانے پینے سے جن مسائل کا تعلق ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے مسائل سے مراد یہ پوری کتاب نہیں، اسلامی اخلاق و آداب، یہ جو حظر و اباحت کا بیان ہے اسی کو کتاب بول رہے ہیں۔ جو عام عنوان ہوتا ہے اس کو کتاب بولتے ہیں، پھر اس کے نیچے جو ذرا خاص ہو جاتا ہے اس کو باب بولتے ہیں، اور خاص ہو جاتا ہے اس کو فصل بولتے ہیں۔ جیسے کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب، اس کے نیچے وضو کا باب، پھر اس کے تحت نواقض وضو کی فصل، کتاب باب فصل۔ کتاب طہارت عام موضوع اور باب ذرا خاص وضو۔ طہارت میں کئی ہیں، غسل وغیرہ بھی ہیں، لیکن وضو، پھر وضو میں فرائض وضو ہیں، مستحبات وضو ہیں، سنن وضو ہیں، یہ پورے فصول بنتے ہیں، فصل، سنتوں کی فصل، فرائض کی فصل۔ تو عام موضوع کو کتاب بولتے ہیں، جو ذرا خاص ہو جائے وہ باب ہوتا ہے، جو اور خاص ہو جائے وہ فصل ہوتی ہے۔ تو یہاں حظر و اباحت جو کتاب ہے اس میں تو وہی کہہ رہے ہیں اس کتاب کے مسائل چند ابواب پر منقسم ہیں۔ ابواب بول رہے ہیں نا، ابواب، وہی کتاب کے تحت باب ہی کی جمع ابواب ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کھانے پینے سے جن مسائل کا تعلق ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ جو سنتیں اور آداب ہیں اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ عبادتیں ہو جانے کے بعد جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، جو ہم روز کام کرتے ہیں، اس میں سنت طریقہ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو کام ہوتا ہے پابندی کے ساتھ وہ کھانے کا ہے، تو اس میں معلوم ہونا چاہیے کھانے کے تعلق سے، کھانے کے آداب۔ تو دیکھیے انسانی زندگی کا تعلق کھانے پینے سے ہے، اس لیے کھانے پینے کو پہلے، اس کے آداب پہلے بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ 7واں پارہ، دوسرا رکوع۔ ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے حرام نہ کرو۔ کھانے پینے سے تعلق ہے اس کا۔ اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ نے جو تمہیں حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یہ آیتیں کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو صدر الشریعہ پہلے عنوان
کے مطابق آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھانے کے سلسلے میں بھی شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے، صرف عبادتوں کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ 8واں پارہ 11واں رکوع۔ ترجمہ دیکھیں، اے بنی آدم اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف یعنی زیادتی نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محبوب تم فرما دو کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور ستھرا رزق، تم فرما دو کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ علم والوں کے لیے تم فرما دو کہ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں ظاہر ہیں اور جو چھپی ہیں، اور گناہ اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا۔ 18واں پارہ رکوع 14۔ نہ اندھے پر تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر حرج، اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے یہاں یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں، تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ مجتمع ہو کر کھاؤ یا الگ الگ۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہلے آیات کریمہ لکھی جاتی ہیں، پھر احادیث شریفہ، اس کے بعد مسائل فقہیہ۔ تو ہم کو آیت سے حدیث سے فیصلہ نہیں کر لینا ہے، وہ آگے مسائل میں فیصلہ کن بات بتائی جائے گی کہ کرنا کیا ہے۔ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر کسی بھی مسئلے سے متعلق جتنی آیتیں ہیں جتنی حدیثیں ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ان کی گہرائی کو سمجھ کر ان سب پر عمل ہو جائے، ایسی صورت نکال کر فقہائے کرام مسئلہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم الگ سے ایک حدیث لیں، اس پہ غور کر لیں اور عمل شروع کر دیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ یہاں آیت بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سیدھے آیت کے ترجمہ پڑھیں اور عمل شروع کر دیں، یا حدیث پڑھ لیں اور عمل شروع کر دیں، نہیں، یہاں تبرکاً بیان کر رہے ہیں کہ اب ہم کھانے پینے کے متعلق مسائل پڑھ رہے ہیں تو کچھ آیتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے کھانے پینے سے متعلق، کچھ حدیثیں معلوم ہونی چاہیے کھانے پینے سے متعلق۔ اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں جو آیتوں میں یا حدیثوں میں جو حکم آ رہا ہے ہو بہو وہی حکم ہو فقہ میں بھی، کوئی تفصیل نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تفصیل بھی ہو اس کے اندر،
جیسے حدیث میں آتا ہے منع کیا جاتا ہے مت کرو، لیکن وہ منع حرمت کے لیے ہے کہ اب وہ نہ کرنا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، تو یہ حدیث میں کچھ ہوتا نہیں، تو تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر کے فقہ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ منع کرنے سے مراد کیا ہے، حرام کے طور پر منع ہے یا مکروہ تنزیہی کے تحریمی کے طور پر منع ہے یا مکروہ تنزیہی کے طور پر منع ہے۔ مکروہ تحریمی کے طور پہ منع ہوگا تو ناجائز ہوگا، مکروہ تنزیہی کے طور پہ ہوگا تو جائز ہوگا، مگر مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا۔ تو منع تو ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے، لیکن منع میں بھی اتنی قسمیں ہیں۔ ایک منع وہ ہے کہ کر ہی نہیں سکتے، ایک منع وہ ہے جس کو کرنے کی گنجائش بھی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کی تفصیل ہمیں مسائل میں ملتی ہے۔ تو یہاں حدیث سے ہی فیصلہ نہیں کر لینا ہوتا ہے، وہ حدیثیں یہاں پر ہم کو پڑھ لینا ہے، اور جو فقہ میں مطابق ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، اور جو نہیں ہے تو دیگر بھی حدیثیں ہیں جن کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، اور حدیثیں دیکھیے کھانے کے متعلق حدیث ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے ایک ہی موقع پہ ساری کھانے کی حدیثیں بیان فرما دیں۔ ایک موقع پر ایک حدیث ہے، دوسرے موقع پر دوسری حدیث ہے، تیسرے موقع پر تیسری حدیث ہے۔ پہلا موقع کچھ الگ تھا، دوسرا موقع کچھ الگ تھا، تیسرا موقع کچھ الگ تھا، یہاں کا ماحول کچھ الگ تھا، اس وقت کا ماحول کچھ الگ تھا۔ تو فقہا ان سب کو جمع کر کے سمجھتے ہیں کہ حضور کا منشا کیا ہے، شریعت چاہتی کیا ہے۔ اب بظاہر فوراً جو ظاہر ہو جائے اس کو مسئلہ نہیں بنا دیا جاتا، وہ اسلام کے مزاج میں غور کرتے ہیں، حضور کے فرمان کے منشا میں غور کر کے پھر وہ لکھتے ہیں۔ تو فقہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث کی فیصلہ کن باتیں جس پر ہم کو عمل کرنا ہے وہی فقہ ہے، تو الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دیکھ لیجئے، اب دیکھیں یہاں سے حدیث شریف ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم شریف میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی مل گیا۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لے لیں اور کھانے سے پہلے بھی، شیاطین کے لیے انتظامات نہ کریں۔ اچھا، حدیث نمبر 3 یہ حدیثیں یاد رکھ لینا ہے اور جب کبھی موقع ملے لوگوں تک پہنچا بھی دینا ہے۔ بشارت ہے کہ جو شخص ہماری کوئی بات سنا اور جیسی سنا ویسی پہنچا دیا تو اللہ اس کو خوش رکھے، یہ حدیث میں بشارت ہے۔ جس کو خوشیاں چاہیے وہ حدیث کی خدمت کرے، اس پر خوشیوں کی بشارت ہے۔ حدیث نمبر 3 دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی یہ حضور کے ربیب اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا، حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ چلیے، حدیث نمبر 4 ابو داؤد و ترمذی و حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور بسم اللہ
فی اولی و آخری بھی بول سکتے ہیں۔ دیکھیے آگے آ رہا ہے، اور امام احمد و ابن ماجہ و ابن حبان و بیہقی کی روایت میں یوں ہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ ابو داؤد و ترمذی و حاکم کی روایت میں بسم اللہ اولہ و آخرہ ہے، اور ادھر کیا ہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ دونوں صحیح ہیں، یعنی دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنے والا یہ پڑھنے والے سے جھگڑا نہ کرے، یہ پڑھنے والا وہ پڑھنے والے سے جھگڑا نہ کرے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 5، امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و حاکم وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا، مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ، جمع ہو کر، اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا۔ ارشاد فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کی ہاں۔ فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ حدیث نمبر 6، شرح سنہ میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ حدیث نمبر 7، ابو داؤد نے امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کیا اور یہ فرمایا، تبسم یعنی مسکرانا، یہ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا، جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت جو چلی گئی تھی واپس آ گئی، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 8 دیکھیں، صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور شروع نہ کرتے کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور کے پاس حاضر تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، حضور نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور یہ فرمایا کہ جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضور نے اللہ کا نام ذکر کیا، یعنی بسم اللہ کہی اور کھانا کھایا۔ اسی کے مثل امام احمد و ابو داؤد و نسائی و حاکم نے بھی روایت کی ہے۔ یہ سب حدیثیں یاد رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 9 دیکھیں، ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ حدیث نمبر 10، دیلمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے،
بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو۔ یہ 10 حدیثیں ہوئی، اتنا کافی ہے۔ اب کام آپ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ 10 حدیثیں جانے کے بعد دہرائیں گے آپ لوگ اور اس کو یاد رکھیں گے۔ نئی بات اس میں کچھ نہیں ہے، بعض حدیثوں میں تو ایک ہی بات ہے، جمع کر لیجئے کہ کتنی حدیثوں میں ایک ہی بات ہے، تو ایک حدیث یاد کر لیں تو باقی وہ حدیثیں بھی گویا یاد ہیں، اور نئی بات دوسری بات جن حدیث میں اس کو یاد کر لیں، تو اس طرح حدیثیں یاد کر لیں گے۔ تو اب یہ تو ترجمہ ہے، آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، حدیث تو عربی میں ہے، تو ابھی ہم ترجمے کی منزل میں ہی ہیں، تو ترجمہ یاد کر لیں، اور آگے اگر توفیق ہوئی تو اصل حدیث شریف جو عربی عبارت کے ساتھ ہے اس کو بھی یاد کرنے کا موقع ہو جائے گا۔ تو یہ ترجمہ تو یاد کر لیں کہ کسی کو ہم بول سکیں، موقع پر کہیں موقع پر ہم بول سکیں، اور حدیث شریف کے حوالے سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم اپنی طبیعت سے ہی بول دیتے ہیں ایسا مت کرو، مگر اس سلسلے میں حدیث بھی ہوتی ہے، اگر حدیث بولیں گے تو اثر ہو جائے گا سامنے۔ تو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مضمون کی حدیثیں ہیں تو اس میں سے ایک حدیث شریف یاد کر لیجئے، اور باقی الگ مضمون کی حدیثیں ہیں تو ہر حدیث کو یاد کیجئے، اور ایک خلاصہ ذہن میں رکھیے۔ ایک ہوتا ہے پوری حدیث شریف یاد رکھنا، دوسرا ہے اس حدیث میں جو بات ہے بس وہ بات کو لے لی جائے، وہ خلاصہ ذہن میں رکھیں تاکہ فوراً کہیں بول سکیں۔ دیکھیے یہ اس میں کتنی حدیثیں ہیں کھانے پینے کے بیان میں، دیکھیے 65 حدیثیں، تو بھاگنا نہیں ہے ہم کو، پڑھنا ہے، اور اس کو علم کیا ہے جو کتاب میں ہے وہ علم نہیں، جو ہمارے سینے میں ہے وہ علم ہے۔ اب یہ 10 حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو اگر ہم دل میں بٹھا لیں گے تب ہم کہیں گے کہ 10 حدیث کا علم ہے ہمارے پاس، اور ایسے پڑھیں گے اور ادھر ذہن میں آیا اور نکل گیا، آیا نکل گیا، آیا نکل گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی بھرتے ہیں نا آپ لوگ پائپ لگا کے، 1000 لیٹر کی ٹینکی بھر دیں گے مگر پائپ میں بعد میں 1 لیٹر بھی پانی نہیں ملے گا، کیونکہ پائپ کیا کیا؟ خالی پاس کیا پانی، وہ 1000 لیٹر پائپ میں سے ہی گزرا مگر پائپ میں 1 لیٹر بھی نہیں ہے۔ تو علم کو ذہن میں سے گزارنا نہیں ہے، ذہن میں جمع کرنا ہے۔ تو یہ 10 حدیثوں کو ذہن میں اب آ گئی، اعادہ کر کے بٹھا لیجئے، گزار مت دیجئے، ایسے 1000 حدیثیں بھی گزر جائیں گی تو علم جمع کیسے ہوگا؟ تو 10 حدیثیں بہت ہیں، ان کو یاد کر لیجئے کل تک، اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، دوہرا لیجئے، ہو جائے گا، اور اس کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ باقی کل دیکھ لیتے ہیں۔